اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کی 14 تاریخ کی 15ویں رات کی بات ہے۔ تو اس کی فضیلت جو ہے وہ کم از کم 10 صحابہ سے ثابت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں سے بعض احادیث کمزور بھی ہیں، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہو اور دوسری احادیث اس کی تائید کر دیں تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہذا جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ یہ رات جو ہے اس کی فضیلت موجود ہے، اور صحابہ کرام اور اس کے بعد تبع تابعین نے بھی اس رات کو عبادت کا اہتمام فرمایا۔ لیکن اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، یعنی یہ کہ فلاں رکعت آپ پڑھیں اس میں یہ سورت پڑھیں یا اتنی رکعتیں پڑھیں، نہیں، نفل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، جو بھی احسن کام ہے وہ کیے جائیں اس رات میں۔ اصل میں یہ گناہوں سے برات کی رات ہے، بیزاری کی رات ہے، اور یہ نیکیوں کی طرف چلنے کی رات ہے۔ اس لیے اس میں پرانی جو لغزشیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب بڑھنے کی یہ رات ہے۔ اور یہ چونکہ 15ویں شب ہے، شعبان کا ویسے ہی بہت اعلیٰ مہینہ ہے، بہت اہم ہے، چونکہ رمضان سے پہلے ہے، تو اس لیے اس میں جو روزے آ رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، عبادت کی ٹریننگ کے لیے بھی یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور آخری 2 دن چھوڑ کے شعبان کے باقی اس میں اجازت ہے، چونکہ پھر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ اس میں جو عبادت کی جائے، جو نفل پڑھے جائیں اس رات میں، اور 15 شب کو جو روزہ رکھا جائے، وہ جو روزہ ہے اس کی نوعیت ہی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایام بیت کے لحاظ سے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے چاند کی تاریخوں سے۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ 15واں روزہ رکھا جائے اور یہ سمجھ کے شعبان میں نفل روزے رکھنے کا زیادہ حضور کی رغبت تھی، تو یقیناً یہ صاحب اجر ہو گیا اور کام، اور اس کا ثواب ہوگا۔ لیکن یہ چیز ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ہٹ گئے اس چیز سے، کہ ہم وہ جو چیزیں اس میں ہم نے آتش بازی شامل کر لی، دوسری چیزیں جو سخت ترین یعنی گناہ ہیں اور اچھی باتیں نہیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی۔ حالانکہ یہ تو عبادت کی رات ہے، یہ تو فضیلت حاصل کرنے کی رات ہے، اللہ اور رسول کے قریب ہونے کی رات ہے، تو ان کے احکام پر چلنا ہے، ان کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ یہ جو قبرستان جانے والی بات ہے، تو اس میں ایک حدیث میں ہے جو حضرت عائشہ سے ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے باہر گئیں
تو یہ انہوں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں آپ نوافل پڑھ رہے تھے، لہذا قبرستان جانا بھی یہ بھی ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور قبور کی جو زیارت ہے اس کا مقصد اصل میں عبرت حاصل کرنا ہے، کہ وہاں سے انسان کو عبرت حاصل ہو کہ اتنے اچھے لوگ بھی چلے گئے زمین کے نیچے، تو میری کیا حیثیت ہے اور میں نے آگے جا کے جواب دینا ہے۔ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ یہ جو رات ہے، اس میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ایسا مشکل میں پھنسا ہوا کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں، اور ہے کوئی مدد چاہنے والا مجھ سے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ تو یہ جو چیز ہے اصل میں ساری بات یہ ہے کہ ہم نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اگر سمجھیں تو یہ جو راتیں ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اللہ سے دور نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، دور نہ ہوں، ایسے کام کیے جائیں جو انہیں پسند ہیں۔ اور نوافل جو ہیں ان کا بہترین جو ادائیگی ہے وہ اکیلے اللہ کے ساتھ، یہ عبد اور معبود کے راز و نیاز کا مقام ہے۔ نفل جو ہے یہ رغبیہ عبادت ہے، جب آدمی کا دل کرے کہ میں اس کی بارگاہ میں سجدے کروں، اندر سے بھی دل کرے اور بظاہر بھی۔ فرض تو پڑھنے ہی پڑیں گے جیسے بھی حالت ہو، لیکن یہ خوشی سے رغبت سے اس کی بارگاہ میں سجدے کرنے، یہ اس کا نام نفلی عبادت ہے۔ اور یہ اکیلے ہونے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دربار خاص ہے، اور جب اس نے آپ کو یہ مجھے اکیلے بنایا ہے تو مناسب ہے کہ ہم مجمع کے ساتھ نہ جائیں، اکیلے جائیں۔ اس لیے نوافل کی جو ادائیگی ہے وہ گھروں میں کرنی چاہیے اور اکیلے۔ اس کی جماعت جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نمازیں ہیں استسقاء، یہ نفل، ان کی جماعت ثابت ہے، اس کے علاوہ نوافل کی جماعت نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ جو مہینہ شعبان کا، یہ اصل میں رمضان کا ہراول دستہ ہے، یہ ایک تیاری ہے رمضان کی، جو رمضان المبارک آ رہا ہے اس کی تیاری ہے، اس لیے اس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، اور اس میں عبادت بھی کی جاتی ہے رات کو، چونکہ پھر تراویح آ رہی ہے اس میں بھی عبادت ہے۔ لہذا اس لیے شب برات جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں، اور جو ہم نے گناہ کیے ان کی معافی مانگیں، خرافات سے بچیں، اور جو ایسے کام نہ کریں جن سے انہوں نے منع کیا ہے۔ تو اس رات میں تلاوت قرآن، درود شریف اور نفل پڑھنا بڑے اچھے کام ہیں، اور پکانا جو ہے، کھانا پکانا وہ بھی ٹھیک ہے، اچھی چیزیں بنانی چاہیے، پلاؤ بنا لیں، حلوہ بنا لیں، ضروری نہیں حلوہ ہی بنانا، یہ ضروری بات نہیں، بنا لیں پھر بھی اچھا ہے، نہ بنائے کوئی بات نہیں، یعنی کسی شے کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا اس رات کو بڑے احترام اور بڑے عزت کے ساتھ اس رات کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چیز ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ یہ رمضان سے پہلے اللہ سے دور رہتے ہیں، یعنی رمضان میں ہر آدمی کچھ نہ کوشش کرتا ہے کہ عبادت کی طرف جائے، تو اب یہ قربت کے مہینے شعبان اور رمضان اللہ کی طرف بڑھ لیں گے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوسرے غلط قسم کے کاموں میں استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے، اور وہ فائدے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی،
اخلاص دیکھا جاتا ہے. یعنی کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، کوالٹی کی بات ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.